یحییٰ بن یعمر بیان کرتے ہیں، بصرہ میں رہنے والے معبد جہنی نامی شخص نے سب سے پہلے تقدیر کا انکار کیا۔ ایک مرتبہ میں اور حمید بن عبد الرحمن حمیدی حج یا شاید عمرے کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے تو ہم نے یہ طے کیا کہ اگر ہماری کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو ہم ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقدیر کے جو منکرین ہیں ان کے بارے میں دریافت کریں گے۔ اتفاقیہ طور پر ہماری ملاقات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ ہم دونوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر بیٹھ گئے، ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف بیٹھ گیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ میرے ساتھی کی خواہش ہوگی گفتگو کا آغاز میں کروں، اس لیے میں نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، اے ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارے ہاں ایک ایسا فرقہ پیدا ہوا ہے جس کے افراد قرآن تو پڑھتے ہیں، علمی مباحث پر گفتگو تو کرتے ہیں۔ یحییٰ کہتے ہیں، میں نے ان لوگوں کی تھوڑی سی تعریف کی اور پھر انہیں بتایا کہ وہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، اس دنیا کا نظام خود بخود چل رہا ہے۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا، جب تم ان لوگوں سے ملو تو انہیں بتا دینا میرا ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ مجھے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا، اگر ان لوگوں میں سے کسی ایک کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور وہ اسے اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو اس وقت تک قبول نہیں فرمائے گا جب تک وہ لوگ تقدیر پر ایمان نہ لے آئیں۔ مجھے میرے والد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی عطا فرمائی کہ ایک مرتبہ ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر تھے۔ اسی دوران ایک شخص وہاں پر آیا، اس نے انتہائی سفید کپڑے پہن رکھے تھے، ان کے بال انتہائی سیاہ تھے، یعنی ان کے وجود پر سفر سے آنے کا کوئی نشان موجود نہیں تھا، نیز وہ مدینہ منورہ کا رہنے والا بھی نہیں تھا، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی اس شخص سے واقف نہیں تھے۔ وہ شخص آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا، اپنے دونوں گھٹنوں کو اس نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملایا اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تم نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو، اور اگر استطاعت ہو تو حج کر لو۔ وہ شخص بولا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کہا ہے، آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتاب اور اس کے رسول اور آخرت کے دن پر
ایمان لاؤ، تم تقدیر پر ایمان لاؤ، چاہے وہ اچھی ہو یا بری۔ وہ شخص بولا، آپ نے سچ کہا ہے، آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح سے عبادت کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو بہرحال وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ شخص بولا، آپ مجھے قیامت یعنی وقت کے بارے میں بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بارے میں مسئول کا علم سائل سے زیادہ نہیں۔ وہ شخص بولا، پھر آپ مجھے قیامت کی علامات کے بارے میں بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برہنہ تن، غریب اور بکریوں کے چرواہے ایک دوسرے کے مقابلے میں بلند امارات قائم کرنے لگیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پھر وہ شخص چلا گیا۔ کچھ دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عرض کی، عمر، کیا تم جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ یہ حدیث جبرائیل بھی کہلاتی ہے۔